Bismillah Rahman Rahim. Honorable Senator Faisal Javed Saab, Yusuf Beg Saab, RDA Chairman, اور خاص طور پہ سارے پراپرٹی ڈیولپرز، آرکیٹیکٹس، انجینئرز، ریئل اسٹیٹ اونرز. میں عارف ملک صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں پورف کا، پاکستان اوورسیز ریئل اسٹیٹ فورم. یہ ایک بہت ضروری فورم تھا، اور ضروری اس لیے تھا کیونکہ سب کو پتہ ہے، جیسے کہ فیصل بھائی نے بتایا آپ کو، کہ کتنی بوم آ چکی ہے پاکستان میں خان صاحب کے انیشیٹیوز کی وجہ سے کنسٹرکشن کے اندر. اور اس میں جو مین کنٹریبیوٹر جو آتے ہیں وہ عموماً طور پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز دنیا بھر میں کچھ 10 ملین ہیں، اور ان کے پاس جو ڈسپوزیبل انکم جو ہوتی ہے، وہ باہر کام کرتے ہیں یا فرسٹ سیکنڈ جنریشن ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے کہیں ڈالیں، تو عموماً طور پہ وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہی ڈالتے ہیں. تو اس میں ان کا ایک بہت بڑا کی رول ہے. لیکن ان کا کی رول تب ہی ہوگا جب تک ان کی انویسٹمنٹ سیف رہے گی. اگر ایک طرف ہم کنسٹرکشن کو اور ریئل اسٹیٹ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہم جو فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں ان کو ہم کم کریں. اس میں انفارچونیٹلی اگر آپ کئی اسکیمز تھیں جب ہماری حکومت واپس آئی ہے، ہم نے جس پہ کریک ڈاؤن کیا، بلکہ ایک خاص طور پہ ایئر چیف کی مہربانی سے فضائیہ اسکیم پہ بھی ان نے مہربانی کر کے اوورسیز کے پیسے بھی لوٹائے اس میں اور ریکوری بھی کی. لیکن کئی ایسی اسکیمز ہیں. اب اس میں کیوں پورف جیسے آرگنائزیشنز ایک بہت کی رول پلے کرتے ہیں؟ وہ کی رول تب ہی پلے کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ پورف خاص طور پہ اس پہ لیڈ لے گا، اور منسٹری آف فارن افیئرز اور منسٹری آف اوورسیز ان کی پوری مدد بھی کریں گے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو اور ان جیسے فورمز کو اور بھی دیٹ وی کین ہیلپ سپروائز ایک طریقے سے، اور دیکھیں کہ جو کرائیٹیریا ہے وہ صحیح طریقے سے میٹ ہو. اور وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ بلکہ یہاں RDA چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میری اکثر گپ شپ ہوتی رہتی ہے. رات کے 1-2 بجے بھی ان کو ٹیکسٹ کرتا ہوں کسی سوسائٹی کا نام کہ یہ فراڈولنٹ ہے یا صحیح ہے، اس کی NOCs ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ یہاں 2-3 مسئلے آتے ہیں اوورسیز کو. ایک تو وہ ایک ایسے طریقے سے ایک مارکیٹنگ، ایک باہر جا کے لنڈن کی بسوں پہ اور جگہوں پہ ان کی مارکیٹنگ اپنے پروجیکٹس کی ایسے کرتے ہیں جن کی NOC بھی نہیں ہے. NOC تو دور کی بات، 50 کنال زمین ہوتی ہے اور بیچ رہے ہوتے ہیں 4000 کنال. تو ان چیزوں پہ میں چاہتا ہوں کہ پورف جیسے آرگنائزیشنز، اگر آپ کو ٹرولی ایک اوورسیز کے لیے آواز بننی ہے کہ اوورسیز آپ پہ اعتماد کر کے انویسٹ کریں، تو وہ یہی ہوگا کہ آپ یہ بھی نہیں کہ جو NOC کے قریب ہوں. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جس کے پاس صرف NOC ہے، ان کی آپ ایڈورٹائزنگ اور ان کے آپ کو ٹورز پہ صرف ان لوگوں کو لے کے جانا چاہیے جن نے محنت کی ہوئی ہو، جن نے پیسہ خرچ کیا ہو، اور NOCs اور زمین ان نے خریدی ہوئی ہو. اور جتنی زمین ان نے خریدی ہو، صرف اس کی ان کو اجازت ہونی چاہیے اس کو بیچنے کی یا اس کو سیل کرنے کی اور پروموٹ کرنے کی. تو میں خاص طور پہ اس پورف کا پلیٹ فارم استعمال کر کے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو بھی، کہ جب بھی آپ کسی فورم پہ جائیں یا کسی بھی کوئی وال مارٹ پہ، کسی بھی شو مارٹ پہ جائیں ریئل اسٹیٹ کا، صرف اور صرف ان زمینوں کے اندر انویسٹ کریں جن کی آپ NOCs دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آفٹن آپ کو بیچا جاتا ہے کہ اب آپ 20 لاکھ کی خریدیں گے اور NOC کے ملنے کے بعد ہر چیز یہ چلا جائے گا 1 کروڑ پہ. تو انسانی فطرت ہوتی ہے گریڈ، کہ میں یہ خریدوں گا مجھے یہ اٹھ جائے گی. لیکن پھر پتہ چلتا ہے نہ زمین ہے، نہ NOC ملی ہے، نہ کچھ. اس پہ ہماری منسٹری لا منسٹری کے ساتھ ایک پش بھی کر رہی ہے کہ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ایک اپروو ہو جائے گا فاسٹ ٹریک کورٹس اوورسیز پاکستانیز فار لینڈ ڈسپیوٹس، کہ 30 دن کے اندر ہم اوورسیز کے لینڈ ڈسپیوٹس کو ہم ہینڈل کر سکیں اور ڈسپوز آف کر سکیں.
اب تو 10 20 سال لگتے ہیں، لیکن انشاءاللہ فائنل سٹیجز پہ ہیں، یہ بھی ہم آپ کو دیں گے. اور جب ایسے کورٹس آئیں گے اور ایسے لاز آئیں گے تو یہ پورف جیسے آرگنائزیشنز کو تگڑا کریں گے، کیونکہ جب آپ باہر بیچنے جائیں گے تو لوگ آپ کو اور کریڈیبل سمجھیں گے، اور پاکستان کو بھی ایک انویسٹیبل انوائرمنٹ سمجھیں گے. اب مزید ہے لیکن اس سے کئی زیادہ سمجھیں گے جب ان کو پتہ ہوگا کہ قانون ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ہماری حقوق کے لیے لڑے گا، اور ہم اگر کوئی فراڈ ہمارے ساتھ ہوا ہو تو ہم اس کو بڑے آسانی سے اس کو کورٹ کے ذریعے ٹیک اپ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں نہ سفارش، نہ منسٹرز، نہ منسٹریز کی ضرورت ہوگی، ہمارے پاس قانون ہوگا، جوڈیشری ہوگی انشاءاللہ. تو یہ میں اس پلیٹ فارم سے ایک چیز ظاہر کرنا چاہ رہا تھا. دوسری چیز میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا، مجھے پتہ ہے کہ اسٹاک فائل ہے اور اس سے زیادہ ماہر فیصل جاوید صاحب سے کوئی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے، لیکن میں اس سے آپ ڈیولپرز سے خاص طور پہ اس سے میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا جو تو میرے دماغ میں آتا، کیونکہ میرا بھی بیک گراؤنڈ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ میں ہے. دیکھیں باہر کئی تو ہوتے ہیں جو فلیمبوئنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو دکھائے جا رہے ہیں ہمیشہ، اور یہاں بنائے بھی جا رہے ہیں کافی پاکستان میں ماشاءاللہ ٹاپ اینڈ ریئل اسٹیٹ. لیکن ایک ایسی ریئل اسٹیٹ ہے جس پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بڑا فوکس ہے، وہ ہے افورڈیبل ہاؤسنگ. اب یہاں ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہمیں پیسے نہیں بناتا. یہ کمپلیٹلی غلط ہے، کیونکہ افورڈیبل ہاؤسنگ میں آپ کو میس پروڈکشن ملتی ہے، سکیلز، اکانومیز آف سکیلز آپ کو ملتی ہے. تو میں آپ کیونکہ یہاں کئی قسم کے ڈیولپرز بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جتنی فیسیلیٹیشن، جتنی سبسڈیز، جتنے لونز بینک سے آپ کو مل سکتے ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ میں، جس پہ جا کے ایک انسان بینک سے مورگیج لے سکے، اتنا آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی پروڈکشن انکریز کر سکیں گے، میس ہاؤسنگ کی طرف جائیں گے، اور آپ کو اکانومیز آف اسکیل کی وجہ سے آپ کو ویلیو بھی زیادہ ملے گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک 7 اسٹار کا ایک ٹاور بنائیں، ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ پیسے آپ بنا سکیں افورڈیبل ہاؤسنگ کے اندر، جہاں باہر ملکوں میں ہوتا ہے. باہر ملکوں میں سب سے سیف پروڈکٹ افورڈیبل ہاؤسنگ ہوتی ہے. میں ہائی اینڈ ریٹیل میں تھا، میں دیکھتا تھا کہ لوگ اس کے اندر انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس میں آپ اپنی انویسٹمنٹ بہت لمبے دیر کے لیے آپ ٹائی اپ کر دیتے تھے. لیکن افورڈیبل ہاؤسنگ میں آپ آسانی سے بیچ سکتے ہیں پروڈکٹ، تو آپ کی جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ جلدی آتی ہے. خاص طور پہ جو پرائم منسٹر صاحب نے یہاں 3 لاکھ کی سبسڈی بھی دی ہوئی ہے افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے، اور کیونکہ ہم فورکلوجر لا لے کے آئے ہیں تو بینکس ابھی لونز بھی دے رہا ہے اس پہ افورڈیبل ہاؤسنگ پہ. تو ایک تو اللہ کا کام بھی آپ کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے لیے آپ چھت بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن دوسرا ایز اے بزنس مین اینڈ مائی سیلف اسپیکنگ ایز اے بزنس مین، آپ دیکھیں گے کہ لانگ ٹرم میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس میں، اگر آپ اس کو میس اسکیلیبلٹی پہ لے کے جا سکیں. باہر تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بڑا سا فلیشی سا ٹاور یا اپارٹمنٹس بنائیں تو مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ افورڈیبل ہاؤسنگ کہیں نہ کہیں لنڈن کے اندر بنائیں لوگوں کے لیے. ایک مینڈیٹری ٹرم ہوتی ہے جو انشاءاللہ پاکستان بھی وہاں تک پہنچے گا کہ جو بھی ایک بڑا سا ٹاور بنا رہا ہے اس کے فلور پلان کے مطابق افورڈیبل ہاؤسنگ بھی پرووائڈ کر سکے. لیکن میں جینوئنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ افورڈیبل ہاؤسنگ فار پروفیبلٹی ان دا فیوچر، خاص طور پہ خان صاحب کے نیچے، اونلی بیکاز جس قسم کے انہیں انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں اور جس قسم کی انسٹرکشنز اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے باقی پرائیویٹ بینکس کو دیا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ افورڈیبلٹی بھی آئے گی، ڈیمانڈ بھی آپ لوگوں کے پاس سب سے زیادہ اس میں آئے گی. ظاہری بات ہے کہ جہاں مڈل ٹیل پروجیکٹس اور ہائی اینڈ پروجیکٹس ہیں اس کی ڈیمانڈ کبھی پاکستان میں ایز سچ ختم ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن خاص طور پہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ پراپرٹی کی پرائسز بھی اونچی جا رہی ہے، سیمنٹ کی ڈیمانڈ بھی اوپر چلی گئی ہے، اسٹیل کی چلی گئی ہے، ورکرز مشکل سے، لیبر مشکل سے مل رہا ہے، کیونکہ یہ ایک اس کے ویلز ٹرن ہونے شروع ہو گئے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے. اور یہ جو پیکج تھا IMF کا وہ بھی 6 مہینے کے لیے انکریز ہو چکا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے اور بھی آسانی ہوگی اس اپنے پروڈکٹس بیچنے کے لیے. میں پھر سے عارف صاحب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، پورف کو مبارکباد دیتا ہوں، اینڈ آئی وش یو دا بیسٹ آف لک ان یور اپ کمنگ ٹورز اراؤنڈ دا ورلڈ. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کریڈیبل ایک پلیٹ فارم بنے، کریڈیبل فیسز
آگے لے کے آئیں اور کوشش کریں کہ آپ صرف کریڈیبل پروڈکٹس بیچنے کی کوشش کریں. اس میں انشاءاللہ گورنمنٹ آپ کو پوری سپورٹ بھی کرے گی. اینڈ وی وش یو دا ویری بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.